فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ آپ نے خصوصی رپورٹ دیکھی، آج کا دن اہم دن ہے، 10 محرم ہے۔ ہم نے آج کا شو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ سیاسی ہم آہنگی تو نہ صحیح، سیاسی کسی ایک نقطے پہ سب کے پوائنٹ آف ویو کو جمع کرنا ناممکن سی بات ہے، مگر مذہبی اعتبار سے ہم اتنے فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ مذہبی اعتبار سے ہم اتنا زیادہ ایک قسم کے کیوٹک سچویشن میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ہاٹ بیڈ آف پراکسی وارز رہا ہے، ملیٹنسی بھی رہا ہے اور پراکسی وارز بھی رہا ہے، اور آخرکار یہ کب تک کھیل چلتا رہے گا؟ اس کے اندر سیاسی لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ کا کیا کام ہے؟ منافقت اور سیاست جس کا ذکر ابھی ابتسام الہی ظہیر صاحب کر رہے ہیں، شروع کر لیتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات۔ دیکھ رہے ہیں مسلکی رنگ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی پائے جا رہے ہیں، کیا گو کے رہنمائی دینی چاہیے لیڈرشپ کو، سیاسی لیڈرشپ کو بھی؟ بعد میں آئیں گے مذہبی لیڈرشپ پہ، مگر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاست دان بھی جو فرقہ واریت بدقسمتی سے اس ملک میں پائی جاتی ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر جاری یہ جو تشدد پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، اختلاف کی نہیں بات کریں گے، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا باہم دلیل میں اختلاف کرنا یہ رحمت ہے، یہ روشنی اور علم کے دریچے کھولتا ہے۔ میں بات کروں گا تشدد کی اور فرقہ واریت کی۔ تو فرقہ واریت کے اگر ہم جو اس کے بنیادی وجوہات ہیں، اگر ہم اس کی طرف صرف باتوں کے بجائے ہم گہری غور و فکر کریں، صرف پروگرام یا ہمارے جو ٹی وی شوز ہیں اس سے ہٹ کر اگر ہماری جو اعلیٰ ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہاں سے لے کر علماء تک، علماء سے لے کر جو دانشور ہیں وہاں تک اگر ہم سنجیدگی سے کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کی بنیادوں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، صرف یہاں پر باتوں کا جو ہے نا ہیر پھیر کر کے جو ہے نا وقت ٹپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس وقت آپ انٹرنیشنلی اس وقت اگر دیکھیں تو ہم ایک وار اور ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں۔ امریکہ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت ساری اسلامی ملکوں کی بھی آپ کے ملک کے اندر بہت سارے ان کے مفادات یہاں سے وابستہ ہیں۔ میں بالکل کھل کے بات کروں گا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ اس وقت اگر غور کریں تو ہمارے ملک میں 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے فرقہ واریت پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک خارجی ہے، دوسرا داخلی ہے، اور تیسرے نمبر پر غیر ذمہ داری ہے۔ اس خارجی داخلی کے اندر ہی آ جاتی ہے، لیکن اس کے میں 2 پوائنٹ رکھ رہا ہوں۔ پہلی جگہ ہم خارجی کو دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ہم ہمارے برادر جو اسلامی ممالک ہیں جس میں مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، جس میں کویت ہے اور بالخصوص سر فہرست جو ایک سعودی عربیہ ہے، جو ایک خاص مسلکی تشخص پہ، مسلکی بنیادوں پہ، ایک خاص جس کو کہتے ہیں کہ ایک نظریے پہ اور ایک خاص مسلک کی بنیادوں پہ جو ملک قائم ہے، جس کے اندر تمام طرح کے جو ان کے مفادات ہیں یا ان کے معاملات ہیں وہ ایک خاص مسلک کے ہیں۔ اب اس ملک کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ملک کے اندر اس کی بے پناہ جو ہے نا اس کی دلچسپیاں ہیں اور انوالومنٹ ہے۔ اربوں کے حساب سے پیسہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور وہ بالکل سرے عام تھرو آؤٹ بالکل کلیئر کٹ پوری بیلنس بات کیجئے نا، جدھر کویت اور سعودی عرب نے ادھر پیسے پمپ کیے ہوئے ہیں، میں آ رہا ہوں انٹرسٹ لائے تھے، ادھر ایران کی بھی انٹرسٹ، ادھر پیرلل پراکسی وارز بھی چل رہی ہیں اس ملک میں۔ میں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امریکہ، ایران اور یہ جو انٹرنیشنل وار ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا اتحادی ہے سعودی عربیہ، اور اب جنگ پاکستان چونکہ ایک ایٹامک پاور ہے، ایٹمی قوت ہے، دوسری طرف ایران ہے۔ ایران کی جس وقت سعودیہ یہاں پر اپنی سوچ، اپنی ہمدردی پیدا کر رہا ہے تو ایران اپنی پوری قوت اور کوششوں کے ساتھ وہ بھی یہاں پر انوالومنٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بدقسمتی سے جو ہماری طاقتیں تھیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی، جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے جو غلط فرقہ واریت پہ، بارود پہ، یا آپ یوں سمجھیں کہ ایسے زہر آلود زہرناک لٹریچر پہ صرف ہو رہا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ارباب اقتدار کو ہم دیکھیں تو کوئی
کوئی ایک ملک کا جو ہے نا ان کے احسان و تلے دبائے، اور جس طرح موجودہ حکومت وہ تو سعودیہ کی یوں سمجھیے کہ جناب ہاتھ بندے غلام ہیں۔ اب یہ لوگ کب اپنے ملک کے اندر ان کی پوچھتی ہوں، میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ سوال پہلے پوچھا تھا کہ جب آپ کی سیاسی پارٹیوں میں مسلکی رنگ نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا یہ سوال آج کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا سیاستدان کسی اعتبار سے اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے، ووٹ بینک مستحکم کرنے کے لیے؟ بالکل اٹھاتے ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول چلاتے ہیں، کیوں نہیں چلاتے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول تو ان کی اصول ہے، یہ تو شروع سے پالیٹکس کا ایک اہم اصول ہے کہ ڈیوائڈ کرو اور حکومت کرو۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے علماء نے جب کئی مرتبہ اپنی خدمات پیش کی ہیں تو علماء کو مورد الزام ٹھہرانا تو میں سمجھتا ہوں زیادتی والی بات ہے۔ اس میں بہرحال ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت ہی ذمہ دار بنتی ہے۔ لیکن میں نے عرض یہ کرنا ہے، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم لوگ پلیز سوچیں، ہم لوگ اپنے ملک کا سوچیں، جس کا کھا رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں، جو ہماری آن بان شان بڑھا رہا ہے، ہم اس کے لیے سوچیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی توہین کا قانون موجود ہے۔ یہاں پر جو شخص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے 10 سال کی قید ہے۔ لیکن اب اس قانون کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ ہمارا جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے ہم پورے ملک کے اندر نیشنلی اور صوبائی طور پر جناب بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، علماء کو بٹھاتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آخر پہ ہم اس کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ پنجاب کے 17 علماء کے گیگنگ آرڈر، زبان بندی، یہ فرقہ واریت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ دیکھیں نا، یہی جو آپ کا نقطہ ہے مفتی صاحب، یہی جو آپ کا نقطہ ہے، 9 لوگوں کو نظر بند کر کے ہماری جو حکومت ہے وہ اس بات سے سبکدوش ہو جاتی ہے کہ ہم نے امن کے لیے کر دیا، لیکن جو ملک کے اندر باقی ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں محافل ہیں، ہزاروں مجالس ہیں، ہزاروں لوگ بولنے والے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو جس وقت تک آپ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ جب میں کریں گے مفتی صاحب پاکستان میں یہ امن نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب اگر آپ اجازت دیں، علامہ صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب نان سٹاپ تو نہ بات کیجئے، ذمہ داری ہے جی بہتر۔ علامہ صاحب آپ نے مفتی صاحب کی بھی بات سنی، ان نے جو ذکر کیا فار انسٹنس ابھی ڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا سر، اور بات کی کہ جو ادھر بینڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ووٹس کے لیے کیمپیننگ بھی کی جاتی ہے اس ملک کے، انابیشڈلی اناپولوجیٹکلی، اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد حکومتیں جو ہے وہ پیش بھی رہتی ہیں کہ بیل ہو جائے بڑے بڑے ایسی شخصیات کی بھی کہ جو خود بھی اظہار کر چکے ہوتے ہیں اپنے جو بھی انہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہوتے ہیں۔ مگر علامہ صاحب جب ہم صحافی ذاتی طور پہ یا آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں سیاستدانوں سے کہ یار آپ ایسے ایشوز کے اوپر ایک سٹیٹڈ پوزیشن کیوں نہیں لیتے، آپ ریاست کو مضبوط کیوں نہیں کرتے، آپ قانون کو لا اینڈ آرڈر کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے کہ عام آدمی کو تحفظ فراہم کیا جائے، کوئی کنفیوژن نہ ہو، نہ کہ بیلٹنگ اور ووٹس کے لیے کیمپیننگ کے لیے پالیسی لا اینڈ آرڈر سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تو ایک سیدھا سا جواب آتا ہے علامہ صاحب، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایجنسیوں کی بینکنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی تو ہم جیسے چھوٹے موٹے سیاستدان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کہاں ہمت؟ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر افغان جہاد کے نام پر جو لوگوں کو ٹریننگ دی گئی اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلح گروپ تیار کیے گئے اور ان کو استعمال کیا گیا، ان کو کام میں لایا گیا اور مخصوص سوچ کے لوگوں کو اس حوالے سے ٹریننگ دی گئی، ایکسٹریمزم کو پھیلایا گیا اور انتہا پسندی کو پھیلایا گیا۔ اس کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس بنائے گئے، دینی مراکز کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، دینی مدارس اور مساجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، انہوں نے ہر چیز کو استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں جو انہوں نے بویا تھا آج کاٹنا پڑ رہا ہے، ہم سب کو کاٹنا پڑ رہا ہے، ہمارے وطن کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس ملک کی صورتحال کیا بن گئی ہے کہ پوری دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو گویا وہ کاٹنا پڑ رہا ہے اور اس کی نظر میں اور اس کی روشنی میں علماء کرام بھی اور سیاستدان بھی سب کمزور ہیں اور بے بس ہیں۔ علماء کرام نے کیا یہ دہشت گردوں کے جو مسلح گروہ علماء کرام نے پلاننگ کی تھی، تیار کیے تھے، پالیسی علماء کرام نے بنائی تھی یا ہماری ریاست کے اداروں نے بنائی تھی؟ کنٹرول تو ظاہر حکومت، ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر ہم لوگوں میں ماحول بنائیں۔ ایجنسی ہیں وہ ان سے دستبردار ہوں، علماء میں سمجھتا ہوں علماء ایسے ناصر تھے جو نہ دستبردار ہوں۔